ایک طرف ملک میں سیلاب نے تباہی مچا دی تو دوسری طرف موجودہ حکومت سیلاب متاثرین کی امداد کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں مفتیٰ اسماعیل کا استعفیٰ دینا اور لندن سے اسحاق ڈار کا وطن واپس آنا موجودہ حکومت کے اوپر ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسحاق ڈار نے آج بطور وزیر خزانہ حلف اٹھا لیا ہے۔ اسحاق ڈار کے بطور وزیر خزانہ کیا پاکستان کی معیشت ترقی کی طرف جائے گی یا تنزلی کی طرف جائے گی، اس بارے میں سینیٹرز کا کیا کہنا ہے؟ آئیے چلتے ہیں سینیٹرز کے پاس، ان کی رائے جانتے ہیں۔ اور مفتیٰ اسماعیل نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، لیکن پاکستان کے اب چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ڈار صاحب کے تجربے کی ضرورت ہے۔ ڈار صاحب کے پاس علم بھی ہے، حلم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور ماضی کا ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ پاکستان کو شدید ترین معاشی بحرانوں سے نکالا ہے۔ تو اس لیے اب ڈار صاحب تشریف لائے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں معیشت کے جو اچھے دن ہیں وہ شروع ہوں گے۔ نہیں دیکھیے، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ڈار صاحب کے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ماضی میں وہ 2-3 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، حکومت کا تجربہ ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں معاشیات کی باریکیاں، اور پھر پروف کیا انہوں نے ماضی میں بھی ثابت کیا۔ تو اس لیے ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت تھی، پاکستان کو ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب تبدیلیاں کی جاتی ہیں، جب کوئی میدان میں کوئی کھلاڑی اتارے جاتے ہیں اور یا کسی کو سبسٹیوٹ کیا جاتا ہے تو اسی نیت پہ، اس سوچ کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ بہتری لائے گا۔ ٹریک ریکارڈ بھی اسحاق ڈار صاحب کا اچھا رہا تھا پہلے، تو اب یہ ایک ٹیسٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کا بھی، موجودہ حکومت کا بھی، ہم سب کا بھی، اور اگر ہم نہ کر پائے تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن جائے گا ہم سب کے لیے، ہمارے لیے یہ زندگی موت کا سوال بن گیا۔ جب 7 روپے ڈالر گر گیا ہے تو بہتری کی طرف جا رہی ہے نا، اگر 7 روپے مہنگا ہوتا تو بدتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب جو 7 روپے سستا ہو گیا، اور مزید ایک دن کے بعد یہ مجھے یقین ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ 200 تک آ جائے گا، اور جب 200 تک آئے گا تو ہم اربوں ڈالر جو ہے ہم قرضے سے فارغ ہو جائیں گے، اور لوگ بھی چلنا شروع ہو جائے گا، اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اس حکومت نے سوائے گالی گلوچ کا ہمیں کچھ اور سکھایا نہیں ہے، نہ ہم نے کچھ دیا، نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ حکومت چل رہی ہے، اب صرف اس کی اپائنٹمنٹ کے آرڈر ہوئے ہیں۔ 7 روپے بہت بڑی رقم بیٹا، 7 روپے وہ پیچھے چلا گیا، اور ابھی تک اس نے حلف نہیں لیا تھا۔ یہ میں آتے ہوئے میں نے پوتے کو بولا کہ یہ نوٹ کرو، انہوں نے نوٹ کر لیا، یہ 7 روپے گر گیا۔ تو اب جب پیسے ڈالر گرتا جائے گا تو معیشت آپ کی بہتر ہوتی جائے گی نا۔ اب میں تو آپ کو گندم کا اور دال کا اور ان کا ریٹ خود گرتا جائے گا۔ تو اس لیے اسحاق ڈار خود ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس چیز کے ساتھ وہ کھیل چکا ہے، یہ گیم وہ کئی بار کھیل چکا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ اور اگر آپ کو یا مجھے لگا دیں تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو جو سیکرٹری جو کچھ لائے گا اسی پہ دستخط کریں گے، اللہ خیر سے۔ نہ ہم تو نہ یہ تو کھانے والے ہیں، نہ دوسرے، یہ اپنے طریقے سے کماتے ہیں کہ کیسا کمایا جاتا ہے، ڈالر کیسے کمایا جاتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں سستا ہے، کل ہندوستان میں سستا ہے، پرسوں جنوبی ایشیا میں سستا ہے، فلانی جگہ میں سستا ہے، وہاں سے یہ ڈالر خریدتا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا۔ یہ ڈالر خریدتا ہے، اربوں روپے کا ڈالر خرید کے پاکستان لاتا ہے، اور وہ یہاں اس کو اپنی جگہ روکا ہوتا ہے، اور پاکستانی کرنسی باہر بھیجے۔ تو یہ ایک نظام ہے جو ہر آدمی، یا کوئی خانسامہ آپ رکھ لیں تو وہ الگ کھانا پکائے گا، دوسرا خانسامہ رکھے، تو اس لیے اس کام کے لیے یہ ٹھیک تھا۔ باقی جو رکھے تھے وہ میں اور آپ سے، میں نے اور آپ نے کیا چلانا ہے وہ آپ کو بھی پتہ کہ آپ کیسے چلائیں گے، مجھے بھی پتہ کہ میں نے کیسے چلانا ہے۔ تو اس لیے اسحاق ڈار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہفتے 10 دن میں 15 دن میں، جیسے کہ ابھی میں آپ کو چیلنج کروں کہ 7 روپے گر گیا، موبائل کھول لیں 7 روپے گر گیا، تو 7 روپے بہت بڑی چیز ہے، اس کو پھر اپنے قرضے سے ضرب دیں، اربوں ڈالر بن جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے فرق پڑ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اتنی سی بات۔ آج آئے ہیں، آج تو اچھی خبریں آئی ہیں ڈار صاحب کے آنے سے، اللہ کرے یہ خبریں مستقل ہوں۔ ہر آدمی میں اپنی صلاحیتیں ہوتے ہیں، کچھ مقدر بھی ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں، پہلے بھی خود منوا کے گئے ہیں، ابھی آتے ہی کچھ بہتری ہوئی ہے، اللہ کرے یہ بہتری ہو۔ دیکھیں، ڈار صاحب کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیلنجز تو ان کو بھی بہت ہیں، مفتیٰ صاحب کو بھی بہت تھے،
مگر ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ بہتری آئے. مہنگائی کی طرف سے، فیول پرائسز کی طرف سے، وہ چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ ڈار صاحب ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، ڈالر کے ریٹ پہ، ان چیزوں پہ، ان پہ. تو وہ میرا خیال وہ کوشش کریں گے کہ ڈالر کی پرائس کم ہو، مہنگائی کم ہو، ہر طریقے سے وہ ایفرٹ کریں. جی ناظرین، آپ نے سینیٹرز کی رائے جانی اور سینیٹرز کا ملا جلا رد عمل رہا. کیمرہ مین منیب کے ساتھ رفت نیاز، A1 TV اسلام آباد.